نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کسی شخص کو اللہ کا نافرمان ہے اور نعمتیں بہت زیادہ ہیں، ہمیں اپنے حالت پہ غور کرنا چاہیے، ڈر جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ ہر بندے کو پتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں اپنے اللہ کی کتنی عبادت کرتا ہوں اور میں اللہ کی کتنی نافرمانی کرتا ہوں۔ جب کبھی اپنے آپ کو نعمت میں دیکھیں ایک دفعہ جائزہ لیجئے۔ حدیث مبارکہ ہے جب ایک بندہ اللہ رب العالمین کا نافرمان ہوتا ہے اور اس پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں تو فرمایا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی نعمتیں انما ہوا استدراج، وہ آہستہ آہستہ شکنجہ کستا ہے۔ وہ تو انسان کو تو تب پتہ لگتا ہے جب پکڑ میں آ جاتا ہے، وہ جب شکنجہ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا ہے، انسان تو اتنا ناقص ہے انسان کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، لوگ سمجھتے ہیں کہ مال بہت ہے، اقتدار بہت ہے، اختیار بہت ہے، اولادیں بہت زیادہ ہیں، صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کے ساتھ بڑی خیر کر دی ہے، بڑی نعمتیں دے دی ہیں انہیں، بل لا یشعرون، لوگ تو شعور نہیں رکھتے، لوگ غور نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں حقیقی۔ اصل نعمت کیا ہے؟ اصل نعمت ہے کہ ان نعمتوں کے ساتھ انسان کو ایمان کی توفیق ملے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، نعمت تو اللہ کی خشیت ہے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں نعمت تو ایمان ہے۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے اصل نعمت تو یہ ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، نعمت تو ان لوگوں کے پاس ہے کہ جب وہ خرچ کریں تو خرچ کر کے بھی روتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر دے۔ نعمت تو ان لوگوں پر اللہ کی ہے جو خرچ کر کے بھی نیکی کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل اپنے وقت کے عظیم ترین لوگ عظیم ترین کام کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر نو کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول کر لے ہم سے، آپ نے قبول کرنا ہے۔ نعمت تو یہ ہے اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، نعمتوں میں تو یہ لوگ ہیں، یہ لوگ نعمتوں میں سبقت لے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کے مال و دولت کو انسان اللہ کے ساتھ تکبر بھی کر رہا ہے اور مقابلہ بھی کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے میں بڑی نعمتوں میں ہوں، یہ تو کوئی نعمت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، ان کے مال ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما یرید اللہ لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، اللہ تو چاہتے ہیں اللہ اس مال اور اولاد ان نعمتوں کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے دے۔ وتزهق انفسهم وهم کافرون، ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں، پھر جب اللہ کا عذاب کا کوڑا برسے تو پھر ان کی جان نکلے تو کفر پر ان کی جان نکلے۔ یہ تو اللہ کا عذاب ہے کہ جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی یہ اتنا زیادہ عذاب ہوگا، کیونکہ اتنا زیادہ حساب ہوگا۔ اگر موت کفر پر ہونی ہے، اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملنی، اگر توبہ نہیں کرنی انسان نے، باقی اگر کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے، کسی کو ایمان کی توفیق مل جائے تو یہ پھر اللہ کی نعمت بن جاتی ہے۔